السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر صفحہ نمبر 112۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يخفى ان تقدیم علی رضی اللہ عنہ علی الشیخین مخالف لمذہب اہل السنت والجماعت علی ما علیہ جمیع السلف۔ فرماتے ہیں اور یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ حضرات شیخین پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقدم کرنا، تو مقدم کرنا یہ جو عقیدہ ہے مخالف لمذہب اہل سنت والجماعت، یہ اہل سنت والجماعت کے مذہب کے خلاف عقیدہ ہے، علی ما علیہ جمیع السلف، جیسے کہ اسی پر جو ہے تمام حضرات سلف ہیں کہ وہ اسی ترتیب پر ہم نے انہیں پایا۔ فرماتے وَإِنَّمَا ذَهَبَ بعض الخلف، اور بعض خلف اس بات کی طرف چلے گئے، یعنی ان کا یہ مذہب ہوا کہ حضرت علی جو ہے حضرت علی کی تفضیل ہے حضرت عثمان پر۔ فرماتے ہیں انہی بعض خلف میں سے جو ہے ابو طفیل من الصحابتی، صحابہ میں سے ابو طفیل ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے جب ابو طفیل ہوں گے تو وہ بھی صحابی ہیں، تو پھر یہ خلف کیسے ہو گئے؟ تو ان اکثر سلف کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں خلف کہہ دیا ہے، ورنہ تو یہ بھی جو ہے متقدمین میں سے، یعنی بعض سلف جیسے پیچھے آیا ہے کہ بعض سلف توقف کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ھذا والذی اعتقدہ وفی دین اللہ اعتمدہ، تو فرماتے ہیں تو ھذا کا مطلب خود ھذا، تو اس بات اور اس عقیدہ کو جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ لو، اور جس بات کا میرا عقیدہ ہے اور اللہ کے دین میں جس پر میرا اعتماد ہے وہ بات تو بس یہ ہے کہ انا تفضیل ابی بکر رضی اللہ عنہ قطعی، کہ حضرت علی کی تفضیل جو ہے وہ قطعی ہے، حضرت ابو بکر کی فضیلت جو ہے وہ قطعی ہے، حیث امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالامامت علی طریق النیابتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کا حکم جو ہے وہ نیابت کے طور پر دیا تھا، مع ان المعلوم من الدین ان الاولی بالامامت افضل، اور ساتھ ساتھ یعنی دین میں سے یہ بات بالکل بدیہی طور پر معلوم ہے کہ ان الاولی بالامامت افضل، کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ افضل ہی ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب امامت جب حضور نے امامت کا حکم دیا تو اس کا مطلب وہی افضل ہیں۔ وقد کان علی کرم اللہ وجہہ حاضرا فی المدینہ، اور فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ حضرت علی نہ تھے اس وقت، اگر حضور چاہتے حضرت علی کو جو ہے بڑھا دیتے، لیکن حضرت ابو بکر کو حضور نے امامت کا حکم دیا۔ فرماتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی مدینے میں موجود تھے، وکانا وقدا غیرہ من اکابر الصحابۃ رضی اللہ عنہم، اور یوں ہی حضرت علی کے علاوہ دیگر اکابر صحابہ کرام بھی موجود تھے، وعینہ علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن حضور نے حضرت ابو بکر کو متعین فرما دیا، لما علم انہ افضل الانام من فی تلک الایام، کیونکہ حضور اپنے غیبی علم سے یہ جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر ہی ان دنوں مخلوق میں سب سے افضل ہیں، حتیٰ انہ تأخر مرتن وتقدم عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر پیچھے ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، تو حضور نے فرمایا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ یعنی حضرت عائشہ نے یہ کہنا ہے کہ عمر جو ہے نماز پڑھا دیں، اور حضرت ابو بکر جو ہے وہ پیچھے ہوئے، تو حضور نے اس وقت یہ فرمایا کہ اللہ اور مومنین وہ ابو بکر کا انکار نہیں کریں گے، وہ ابو بکر کو ہی چاہتے ہیں، تو حضرت ابو بکر کو ہی حکم دیا حضور نے۔ وقضیۃ معارضۃ عائشہ رضی اللہ عنہا فی حق ابیہا معروفۃ، اور فرماتے ہیں اس بارے میں تو حضرت عائشہ کا جو معارضے کا معاملہ ہے اپنے باپ کے حق میں وہ مشہور و معروف ہیں، کہ وہ حضور علیہ السلام سے یہی عرض کر رہی تھی، حضور ابو بکر کے علاوہ میرے والد کے علاوہ کسی کو حکم دے دیجیے، لیکن حضور نے یہی فرمایا کہ اللہ اور مومنین ابو بکر کو ہی جو ہے چاہتے ہیں، حضرت ابو بکر کو ہی پسند کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ یہ چاہتی تھی کہ حضور اپنے مرض الوصال میں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت ابو بکر میرے والد مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور ان کی لوگ یہ بدشگنی لیں کہ انہوں نے امامت کرائی اور حضور کی جگہ یہ خلیفہ بنے، اس وجہ سے جو ہے حضور وصال فرما گئے۔ تو اس وجہ، اور دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ یہ کہتی تھی کہ میرے والد جو ہیں وہ رقیق قلب کے ہیں اور ان کا دل بہت نرم ہے، وہ حضور کی جگہ پر جو ہے کھڑے نہیں ہو پائیں گے، تو اس لیے جو ہے حضرت عائشہ معارضہ
کر رہی تھیں. وَهَذِهِ الْإِمَامَةُ كَانَتْ إِشَارَةً إِلَى نَصْبِ الْخِلَافَةِ. فرماتے ہیں اور یہ امامت حضرت ابو بکر کو امامت کا حکم دیا حضور نے. فرماتے ہیں یہ امامت ہی خلافت کی تقرری کا اشارہ ہے کہ انہیں خلافت کے لیے بھی مقرر فرما دیا. وَلِذَا قَالَتِ الصَّحَابَةُ رضی اللہ عنہم. اسی وجہ سے صحابہ اکرام نے یہ کہا کہ رضیہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، جب اللہ کے رسول ابو بکر سے راضی ہو گئے ہمارے دین کے معاملے میں کہ انہیں جو ہے امامت کا حکم دے دیا، اَوَمَا نَرْضَى بِهِ فِي أَمْرِ دُنْيَانَا، تو کیا ہم ان سے اپنے دنیاوی معاملے میں راضی نہ ہوں؟ کیا انہیں ہم خلیفہ اول نہ مانیں؟ تو فرماتے ہیں یہ صحابہ نے کہا وَذَلِكَ حين استمعوا في سقيفة بني ساعدة واستقر رأيهم بعد المشاورة والمنازعة على خلافة ابی بکر رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں کہ اور یہ معاملہ اس وقت ہوا، یعنی کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کا معاملہ یہ اس وقت ہوا جب کہ تمام صحابہ کرام سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے تھے اور تمام کی رائے مشاورہ اور جو ہے تھوڑی تکرار کے بعد اسی پر جم گئی تھی کہ حضرت ابو بکر خلیفہ ہوں گے. وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ لِقَوْلِهِ علیہ الصلاۃ والسلام لا تجتمع امتی علی الضلالہ. فرماتے صحابہ کا اجماع یہ حجت قطعیہ ہوتا ہے کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تو صحابہ کرام کا اجماع جو ہے یہ حجت قطعیہ ہوا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت پر تمام کی رائے جم گئی. فرماتے ہیں وقد بایعہ علی رضی اللہ عنہ علی رؤوس الاشہاد علی بعد توقف کان منہ لعدم تفرغہ قبل ذلك للنظر والاجتہاد لما غشیہ من الحزن والکعبۃ ولما تعلق به امر التجہیز والتکفین وامضاء الوصیۃ. فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کا اجماع تو ہو گیا لیکن حضرت علی نے اب حضرت ابو بکر کی بیعت جو ہے وہ تھوڑے توقف کے بعد کی تھی. اب وہ وجہ اس کی یہ رہی کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر جو حزن و ملال اور رنج و غم کی وہ کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ آپ غور و فکر کے لیے فارغ نہ ہو پائے اور تجہیز و تکفین کا معاملہ بھی آپ سے متعلق رہا اور جو وصیت کو نافذ کرنے کا معاملہ کیونکہ حضور کے جو ہے یہ گھر والوں میں سے آتے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، تو اس لیے خلافت کے معاملے میں تو سوچنا تھا نا کیونکہ تمام صحابہ جو وہاں سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے تو ان تمام نے جو ہے غور و فکر کیا تھا کہ سب سے افضل کون ہیں. تو ایسا حضرت مولا علی کو یہ وقت نہ مل پایا اس لیے تھوڑا توقف کیا. لیکن جب بعد میں آپ نے سوچا اور غور و فکر کیا تو پھر آپ انہی میں داخل ہو گئے جو تمام صحابہ جس طرف تھے. اب شیعہ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے جو بیعت کی ہے یہ تقیہ کے طور پر کی ہے کہ ڈر گئے تھے. تو فرماتے ہیں یہ خود بھی مردود ہے، ان کی بات بھی مردود ہے، اس لیے کہ تقیہ پر جو ہے صاحب بلگیہ ہی جو ہے مطلع ہوتا ہے. تو اگر ایسی بات تھی تو کیا حضرت علی کو معلوم نہیں تھا کہ میں جو ہے ڈر رہا ہوں؟ حضرت علی نے تو برسر عوام جو ہے یہ بیعت کی تھی. تو یہ ان کی بات جو ہے وہ صرف افتراء ہے. فرماتے ہیں کہ وقت بایعہ، اور حضرت ابو بکر کی بیعت مولا علی نے برسر عوام جو ہے یہ تھوڑے توقف کے بعد کی تھی. کانا منہ، جو توقف ان کی طرف سے اس لیے ہو گیا تھا کہ وہ اس سے پہلے غور و فکر کرنے کے لیے فارغ نہیں ہو پائے تھے. اس کی وجہ یہ رہی کہ ان پر حزن اور ملال اور غم کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، یعنی اور اس وجہ سے کہ ان سے ہی تجہیز و تکفین اور وصیت کو نافذ کرنے کا معاملہ متعلق تھا. فلما فرغ وتأمل فی القضیۃ، تو جب وہ ان کاموں سے فارغ ہو گئے اور انہوں نے اس معاملے میں غور و فکر کی، دخل فیما دخل فیہ الجماعت، تو پھر وہ اسی میں داخل ہو گئے کہ جس میں جماعت داخل تھی. وحمل الشیعۃ فعلہ علی التقیۃ، لیکن شیعہ جماعت نے حضرت علی کے اس فعل کو، بیعت کے فعل کو تقیہ پر محمول کیا ہے. تو وہ حمل الشیعۃ، یہ مبتدا ہے، وہ حمل الشیعۃ فعلہ علی التقیۃ. تو حمل الشیعۃ فعلہ یہ مفعول بھی ہے حمل مصدر کا، اور الشیعۃ فاعل ہے. اور مردود جو ہے اس کی جو ہے حمل الشیعۃ فعلہ کی خبر ہے. فرماتے ہیں اور شیعہ حضرات کا مولا علی کے فعل کو تقیہ پر محمول کرنا یہ مردود ہے،
اس لیے کہ یعنی اس بات سے مردود ہے کہ ان تقیۃ لم یطلع علیہا، کہ تقیہ پر مطلع نہیں ہوتا ہے مگر جو مصیبت میں گرفتار ہو تو وہی جو ہے مطلع ہوتا ہے کہ وہ ڈر کر جو ہے کر رہا ہو۔ تو مولا علی کو اس کا مطلب جو ہے تم ڈرا ہوا سمجھتے ہو؟ ارے وہ تو حیدر کرار ہیں، وہ یعنی خیبر کے دروازوں کو اکھاڑنے والے ہیں، تم انہیں یہ کہتے ہو تقیہ پر محمول کیا ان کے فعل کو۔ علی ان مخالفت واحد ولو کانت ظاہرۃ لم تخرق اجماع الجماعتی، فرماتے ہیں اور اگر چلو مان لو کہ انہوں نے یہ کام جو ہے تقیہ کے طور پر جیسا تم کہہ رہے ہو، حالانکہ ایسا ہے نہیں اور وہ نہیں چاہتے تھے، تو پھر زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ یہ تو کہو گے وہ مخالفت میں تھے، اور اگر ایک شخص مخالفت کرتا ہے تو صحابہ کے اجماع کو تو ختم نہیں کر سکتا، پھر زیادہ سے زیادہ کیا حضرت علی کا دعویٰ مثلیت کا ہو سکتا ہے کہ میں ان کی طرح ہوں، ابو بکر کی طرح، یا ان سے زیادہ حقدار ہوں، یہ ہو سکتا ہے؟ تو لیکن کوئی دلیل تو نہیں ہے، تم دلیل تو پیش کرو اس پر۔ تو بغیر دلیل کے ایسی بات کہنا جو ہے یہ صرف افطرا ہوگا، اور شیخین کی شان میں گستاخی ہوگی، اور مولا علی کی شان میں بھی گستاخی ہے۔ وہ فرماتے ہیں مزید برآں یہ کہ ایک کی مخالفت اگرچہ ظاہری طور پر ہو تو وہ اجماع کے صحابہ کے ایک جماعت کے اجماع کو نہیں توڑ سکتی، ادغایت ہو، کیونکہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مولا علی مثلیت کا دعویٰ کر رہے تھے یا زیادہ حقدار ہونے کا دعویٰ، زیادہ حقدار ہونا جو ہے سمجھ رہے تھے، لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، اوردہ ہو یعنی فی القضیتی، کہ جس کو یہ اس مسئلے میں پیش کی ہو، تو بغیر دلیل کے کیسے وہ دعویٰ کرتے؟ تو حضرت علی نے بھی جو ہے دعویٰ نہیں کیا، اس کا مطلب یعنی بغیر دلیل کے، کہ جس دلیل کو وہ اس مسئلے میں پیش کرتے تو ایسی کوئی دلیل وہاں بھی نہیں تھی کہ مولا علی کی یہ کہتے ہیں کہ میں سب سے افضل ہوں۔ ثم وقع الاتفاق علی خلافت عمر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں پھر حضرت عمر کی خلافت پر بھی اتفاق ہو گیا، لیکن تفضیلہ فی زعم انہ ظنی، لیکن میرے گمان میں حضرت عمر کی تفضیل یہ ظنی ہے یہ، یعنی لیکن حضرت ابو بکر کی خلافت پر اجماع صحابہ ہے، اس لیے وہ حجت قطعیہ ہے صحابہ کا اجماع، لیکن ان کی فضیلت جو ہے وہ ظنیہ ہے، الا انہ قوی لم یختلف فیہ سنی، لیکن بتا رہے ہیں ظنی ہونے کے باوجود بھی یہ اتنی قوی ہے، ان کی فضیلت اتنی قوی ہے کہ جس میں کسی سنی کا اختلاف نہیں ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ کتابۃ الصدیق علی ما ذکر فی شرح المواقف، فرماتے ہیں اور ان کی خلافت پر دلیل حضرت صدیق اکبر کی وہ تحریر اور وہ خط ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ شرح مواقف میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ خط ہے کہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما عہد ابو بکر ابن ابی قحافۃ فی آخر عہدہ من الدنیا و اول عہدہ بالعقبہ حالتاً یبر فیہا الفاجر و یؤمن فیہا الکافر۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے کہ جس کو ابو بکر ابن قحافہ یعنی وعدے کے طور پر لکھ رہا ہے اپنے دنیاوی آخری معاملے میں، اور کیونکہ آخری وقت چل رہا تھا نا، تو دنیا کا آخری یہ امر ہے، اور عقبہ کے شروع معاملے میں، اور ایسی حالت میں جو ہے یہ ابو بکر لکھ رہا ہے، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ایسی حالت میں لکھ رہا ہے کہ جس میں جو ہے فاجر نیک بنتا ہے اور اس میں کافر بھی ایمان لے آتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ فرشتے سامنے کھڑے ہیں تو فاجر بھی جو ہے نیک بنتا ہے اور کافر ایمان لاتا ہے۔ یعنی تو یہ بات ہے، کہتے ہیں انی استخلف علیکم عمر بن الخطاب، میں تمہارا خلیفہ جو ہے عمر بن خطاب کو بنا رہا ہوں، فإن احسن السیرۃ فذاک ظنی بہ والخیر اردت، فرماتے ہیں تو سب سے اچھی سیرت تو میرا گمان یہ ہے کہ وہ انہی کے ساتھ ہے، یعنی وہ سب سے اچھی سیرت والے ہیں اور خیر کا ہی میرا ارادہ ہے۔ وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، تو کہا کہ وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى، اور اگر کچھ اور بات ہو، یعنی میں نے تو خلیفہ انہیں بنا دیا ہے کیونکہ میں انہیں سب سے اپنے بعد افضل سمجھتا ہوں، اور اگر کچھ اور بات ہو تو عن قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ جو ہے وہ پلٹیں گے، یعنی عن قریب وہ ظالم جان لیں گے کیونکہ میں نے اپنے اعتبار سے انہیں خلیفہ بنا دیا ہے۔ فرماتے ہیں ثم استشہد عمر رضی اللہ عنہ وترک الخلافۃ شورا بین ستہ، تو حضرت عمر کی خلافت 10 سال رہی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جو ہے شہید کر دیے گئے، آپ کی بھی شہادت ہو گئی،
تو آپ نے خلافت کا معاملہ جو ہے وہ 6 لوگوں کے مشورے پر چھوڑ دیا۔ وہ 6 لوگ کون ہیں؟ تو عثمان و علی و عبد الرحمن ابن عوف و طلحۃ و زبیر و سعد بن ابی وقاص۔ تو یہ وہم مبتدا محذوف نکلے گا، اور وہ یہ 6 حضرات ہیں، بمعنی انہم یتشاورون فیما بینہم۔ تو یعنی مشورے پر اس معنی کر چھوڑا کہ یہ لوگ اپنے درمیان مشورہ کر لیں، وَيُعَيِّنُونَ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُمْ بِحَسْبِ رَأْيِهِمْ۔ اور حضرت عمر نے یہ کہا کہ یہ مشورہ کر لیں اور اس کو متعین کر لیں کہ جو خلافت کا ان میں سے زیادہ حقدار ہو، ان کی رائے کے اعتبار سے جو زیادہ حقدار ہو اس کو متعین کر لیں۔ وَإِنَّمَا جَعَلَهُمْ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ رَآهُمْ افضل ممن عداہم واحق بالخلافت ممن سواہم۔ تو فرماتے ہیں کیونکہ حضرت عمر نے ان 6 حضرات کو اسی طرح جو ہے اس طرح قرار دیا کہ مشورہ ان پر چھوڑا، وہ اس کی وجہ یہ رہی کہ حضرت عمر نے ان 6 حضرات کو ہی ان کے علاوہ سے افضل اور خلافت کا زیادہ حقدار دیکھا ان کے علاوہ حضرات سے، جس طرح یعنی کما قال، جیسا کہ فرمایا کہ ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو راضٍ عنہم، کہ حضور کا وصال اس حالت میں ہوا کہ وہ ان 6 سے راضی تھے، کیونکہ 6 کے 6 حضرات وہ ہیں کہ جو عشر مبشرہ میں آتے ہیں۔ فرماتے اللہ انہ لم یترجح فی نظر عمر رضی اللہ عنہ واحد منہم۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور ان سب سے راضی رہے اور یہ سب سے زیادہ حقدار میں ان 6 کو سمجھتا ہوں، لیکن حضرت عمر کی نظر میں یہ ترجیح نہیں ہوئی کہ ہے ایک کون، ان سب 6 میں سے بھی کوئی ایک افضل کون ہے، تو اس لیے 6 پر ہی چھوڑ دیا کہ جس کو وہ چاہیں۔ وہی فرماتے ہیں لیکن حضرت عمر کی نظر میں ان میں سے کوئی ایک راجع نہیں ہوا، تو حضرت عمر نے یہ ارادہ کیا کہ ان یستظہر برأی غیرہ فی التعیین، کہ حضرت عمر نے یہ ارادہ کیا کہ دوسرے کی رائے سے جو ہے وہ تعیین ظاہر ہو جائے، کہ دوسرے کی رائے سے جو ہے تعیین میں اظہار ہو جائے۔ ولذا قال، اسی وجہ سے اس لیے کہا ہے کہ ان قسموں، حضرت عمر نے اس لیے فرمایا کہ اگر یہ 6 کے 6 حضرات 2 اور 4 میں منقسم ہو جائیں، کہ 2 ایک طرف ہو جائیں، 4 ایک طرف ہو جائیں، تو پھر حضرت عمر نے کہا تھا کونوا فی الحزب الذی فیہ عبد الرحمن، تو تم اس جماعت اور اس گروہ میں رہنا کہ جس میں عبد الرحمن ابن عوف ہوں، کیونکہ ان کی شان کیا ہے کہ یہ بزرگ بھی تھے ان 6 میں سب سے زیادہ۔ فرماتے ہیں ثم فوض الامر خمسۃہم الی عبد الرحمن، تو ہوا یہی کہ ان میں سے 5 نے معاملے کی سپردگی جو ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ذمہ کر دی، وَرَضَوْا بِحُکْمِهِ، ان کے فیصلے پر راضی ہونے کا اظہار کیا۔ فَاخْتَارَ هُوَ عثمان، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان کا انتخاب فرمایا، وَبَايَعَهُ بِمَحْضَرٍ مِّنَ الصَّحَابَہ رضی اللہ عنہم، اور صحابہ کی موجودگی میں ان کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کی۔ فبایعوہ، تو حضرت عبد الرحمن کو دیکھ کر تمام نے ان کی بیعت کر لی اور ان کے حکموں پر اپنا سر رکھ دیا اور ان کے ساتھ جو ہے جمعہ عیدین میں نماز پڑھی، تو یہ اجماع صحابہ ہو گیا۔ ثم استشہد عثمان، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے شہید کر دیے گئے۔ تو اب حضرت عثمان کہ جب جو ہے خلافت شروع ہوئی اور جتنے سال ان کے رہی، بعد میں جب وہ شہید کر دیے گئے بلوائیوں کے ہاتھوں، تو فرماتے ہیں وَتَرَكَ الْأَمْرَ مُحْمَلًا وَمُجْمَلًا، تو حضرت عثمان نے خلافت کے معاملے کو محمل اور مجمل چھوڑ دیا، یعنی کسی کو جو ہے تحریری طور پر خلیفہ نہیں بنایا۔ فَاجْتَمَعَ أَكَابِرُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ عَلَىٰ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، تو پھر تمام مہاجرین و انصار، بڑے بڑے صحابہ کرام، اکابر صحابہ کرام جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس جمع ہوئے اور ان سے گزارش کی خلافت کو قبول کرنے کی، وبایعوہ، اور ان سے بیعت کرنے کی چاہت رکھی، لما کانا افضل اہل عصرہ واولاہم بالخلافت فی دہرہ بلا خلاف فی حقیقت امرہ، تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ حضرت علی ہی یعنی اس زمانے کے لوگوں میں سب سے افضل اور لوگوں میں خلافت کے سب سے زیادہ جو ہے حقدار تھے، اور ان کے
معاملے کے حق ہونے میں کسی کا اختلاف بھی نہیں تھا کہ یہی جو ہے اب سب سے افضل بچے ہیں. وَأَمَّا مَا وَقَعَ مِنْ امْتِنَاعِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ نُصْرَةِ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ وَالْخُرُوجِ مَعَهُ إِلَى الْمُحَارَبَةِ، تو فرماتے ہیں اور جو صحابہ کی ایک جماعت کا جو ہے حضرت علی کی بیعت اور مدد سے رکنا اور جو ہے حضرت علی کے ساتھ جو ہے جنگ کرنے نکلنا، مطلب وہی بغاوت کرنا جو یہ واقع ہوا ہے. تو فرماتے ہیں وَمِن مُحَارَبَةِ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ لَهُ، اور صحابہ میں سے ایک جماعت کا حضرت علی سے جنگ کرنے کا معاملہ بھی جو واقع ہوا ہے، جیسے کہ جنگ جمل اور صفین میں ہوا. تو فرماتے ہیں یہ جو بھی معاملہ ہے، ایک تو یہ کہ صحابہ کی ایک جماعت ان کی مدد سے رکی اور جنگ کے لیے نکلی بھی، اور ایک جماعت نے ان سے جنگ کی بھی. تو فرماتے ہیں تو یہ مولا علی کی خلافت کے صحیح نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ ان کا جنگ کرنا یا جو ہے مدد سے رک جانا، یہ اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ خلیفہ برحق نہیں ہے. تو فرماتے ہیں ان کی خلافت کے عدم صحت پر دلالت نہیں کرتا، اور حضرت علی کی ولایت میں جو مخالفت کر رہے تھے تو مخالفین کی تضلیل پر بھی یہ دلالت نہیں کرتا ہے. اذ لا لم یکن ذالک عن نزاع فی حقیقت امارتہ، کیونکہ یہ جو معاملہ تھا کہ وہ حضرت علی کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، اور جنگ کا جو معاملہ ہوا تھا یہ ان کی خلافت کے حق ہونے میں نزاع کے طور پر نہیں تھا، کہ ان کی خلافت کے حق ہونے میں جو ہے جھگڑا نہیں تھا، بلکہ یہ خطا اجتہادی کی بنیاد پر تھا. یہ یعنی وہ خطا ہو گئی. تو فرماتے ہیں بل کان عن خطا فی اجتہادہم حیث انکروا علیہ، تو فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ جو جنگ کا معاملہ پیش آیا یہ صحابہ کے اجتہاد میں خطا کی بنیاد پر تھا، کیونکہ انہوں نے حضرت انکروا علیہ، ہاں فرماتے ہیں حیث انکروا علیہ ترک القودہ من قتلۃ عثمان رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے حضرت علی کا انکار جو ہے وہ کر دیا تھا، کیونکہ حضرت علی نے قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص کو ترک کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ابھی میں قصاص نہیں لوں گا. بل زعم بعضهم، بلکہ بعض نے تو یہ بھی گمان کر لیا تھا باقی لوگوں میں سے کہ حضرت علی ہی حضرت عثمان کی قتل کی طرف مائل تھے. معاذ اللہ، یہ تک ان کا گمان تھا. والمخطی فی الاجتہاد لا یضلل ولا یفسق علی ما علیہ الاعتماد، فرماتے ہیں کہ تو خطا اجتہادی ہے، تو اجتہاد میں جو خطا کار ہوتا ہے نہ اس کی تضلیل کی جاتی ہے اور نہ اس کی تفسیق کی جاتی ہے، جیسے کہ اسی پر جو ہے اعتماد ہے اور یہی معتمد علیہ قول ہے. ومما يدل على صحت خلافته دون خلافت غیرہ، تو فرماتے ہیں اور وہ بات کہ جو مولا علی کی خلافت کے صحیح ہونے پر یعنی اور دوسرے کی خلافت یعنی دوسرے کے علاوہ انہی کی خلافت کے صحیح ہونے پر دلالت کر رہی ہے، تو فرماتے ہیں اس میں سے الحدیث المشہور، مشہور حدیث ہے. تو یہ جو ہے مما یدلو، تو یہ خبر مقدم ہے الحدیث المشہور، تو یہ مبتدا مؤخر ہے. تو حدیث مشہور کیا ہے؟ الخلافت بعدی ثلاثون سنتن ثم تسیر ملکن عدودن، کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، پھر اس کے بعد ظالم جو ہے حکومت اور بادشاہت ہوگی. تو دیکھیے یہ فرمایا کہ تم مولا علی کی خلافت کے صحیح ہونے پر یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 30 سال، تو مولا علی جو ہے وہ 30 سال کے شروع میں ہی تو شہادت پا گئے تھے. تو وہی فرماتے ہیں کہ وقد استشہد علی علی رضی اللہ عنہ علی رأس 30 سنۃ من وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت علی کی شہادت وہ حضور کے وفات سے 30 سال پر ہی ہوئی تھی، مطلب 30 سال پورے ہونے والے تھے، تقریباً 30 سال پر ہی ہوئی تھی، 6 مہینے رہ گئے تھے. ومما يدل على صحت اجتہادہ وخطأ معاویہ رضی اللہ عنہ فی مرادہ ما صح عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی حق عمار بن یاسر تقتلک الفئۃ الباغیہ. فرماتے ہیں اور مولا علی کے اجتہاد کے صحیح ہونے پر حضرت معاویہ کے اپنی مراد میں خطا ہونے پر جو دلالت کرتی ہے، تو فرماتے ہیں وہ حدیث ہے جو حضور سے صحیح طور پر بطریق صحت منقول ہے حضرت عمار ابن یاسر کے حق میں، کہ حضور نے فرمایا کہ تمہیں باقی جماعت قتل کرے گی. تو تمہیں باقی جماعت قتل کرے گی، تو اس کا مطلب مولا علی کا اجتہاد صحیح تھا اور حضرت امیر معاویہ اپنی مراد میں خطا پر تھے، یعنی کہ ان سے خطائے اجتہادی ہوئی. وَأَمَّا
ما نقل ان معاویۃ او احد من اشیاعہ قال ما قتلہ الا علی رضی اللہ عنہ حیث حملہ علی المقاتلہ. فرماتے ہیں اور رہی وہ بات کہ جو یہ منقول ہے کہ حضرت امیر معاویہ یا ان کی جماعت میں سے کسی نے یہ کہا تھا کہ خود حضرت امیر معاویہ نے یا کسی دوسرے نے یہ بات کہی تھی کہ حضرت عمار ابن یاسر کو قتل نہیں کیا ہے مگر علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، یعنی حضرت علی کے سر پر ہی ڈال دیا. تو فرماتے ہیں کیوں؟ تو انہوں نے وجہ یہ بتائی کیونکہ حضرت عمار کو جہاد پر اور جنگ کرنے پر انہوں نے تو ابھارا ہے، تو حضرت علی نے ان کو جو ہے مقاتلے پر ابھارا تھا. تو جب انہیں ابھار دیا تو انہیں نے قتل، تو اس سے مراد ہے باقی جماعت تمہیں قتل کرے گی، تو ابھارنے والے تو وہی ہوئے. تو انہوں نے حضرت علی کو ہی مراد لے لیا. فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ کرم اللہ وجہ الکریم. تو حضرت علی سے مروی ہے کہ اس وقت مقابلے کے طور پر حضرت علی نے یہ فرمایا تھا، تب تو تم یہ بھی کہتے ہو کہ حضور نے قتل کیا ہے حضرت حمزہ کو، کیونکہ حضرت حمزہ کو جو ہے کہ کس نے بھیجا تھا، تو پھر یہ لازم آ جائے گا. فرماتے ہیں مولا علی نے فرمایا تھا تو لازم یہ آ جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل عمہ حمزہ، اپنے چچا حضرت حمزہ کو حضور نے جو ہے معاذ اللہ قتل کیا ہو. فتبینا، تو ظاہر یہ ہو گیا کہ ان معاویہ ومن بعدہ لم یکون خلفاء بل ملوکا و امراء، کہ حضرت امیر معاویہ اور ان کے بعد جو بھی حضرات ہوئے تو وہ خلیفہ نہیں تھے بلکہ وہ جو ہے بادشاہ اور امیر تھے، وہ صرف جو ہے بادشاہ تھے. تو یہاں پر جو ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مولا علی کی خلافت کی صحت پر جو ہے وہ یہ معاملہ ان کی خلافت کے تعلق سے نہیں تھا بلکہ خطائے اجتہادی کی بنیاد پر جو ہے یہ منازعات اور مناقشات پیش آئے. فرماتے ہیں ولا یشکل بان اہل الحل والعقد من الامت قد کانوا متفقین علی خلافت الخلفاء العباسیہ و بعد المروانیہ. فرماتے ہیں اور یعنی قابل اس بات میں کوئی جو ہے اشکال نہیں ہے کہ اہل و حل و عقد، تو اہل حل و عقد جو حضرات ہیں امت کے، تو ان تمام کا اس بات پر اتفاق تھا کہ خلفاء عباسیہ اور بعض مروانیہ خلیفہ جیسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، تو یہ خلفاء مروانیہ میں سے ہے نا، تو فرماتے ہیں ان کی خلافت پر تمام کا اتفاق تھا. تو جب یہ خلیفہ تھے تو پھر حضور نے یہ فرمایا خلافت 30 سال تک رہے گی، یہ بھی تو خلیفہ بنے. تو کوئی یہ اعتراض کرے تو بتانے قابل اشکال بات نہیں ہے، یہاں کوئی اشکال نہیں ہوگا. اس لیے کیوں؟ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْخِلَافَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ. فرماتے ہیں کیونکہ حدیث میں جس خلافت کا ذکر ہے اس سے مراد ان کی خبر ہے الخلافۃ الکاملۃ، تو وہ کامل خلافت مراد ہے التی لا یشوبها شیء من المخالفت ومیل عن المتابعت. تو فرماتے ہیں کہ حدیث میں مذکور خلافت سے مراد یعنی وہ کامل خلافت مراد ہے کہ جس میں شریعت کی خلاف ورزی کی کچھ اور یعنی حق سے روگردانی کی کچھ بھی آمیزش نہ ہو، تو وہ خلافت جو ہے 30 سال ہوگی. وبعدہ قد تکون وقد لا تکون. فرماتے ہیں بعد میں کبھی تو خلافت ہوگی کبھی نہیں ہوگی، لیکن جو لگاتار بالکل جو ہے شریعت کی خلاف ورزی کی بالکل آمیزش نہ ہو، وہ خلافت کاملہ وہ لگاتار 30 سال تک رہے گی. تو یہ خلافت کاملہ تھوڑی ہے، یہ تو بعد میں جو ہے کبھی تو ہوگی کبھی نہیں ہوگی. تو یہ مراد ہے اذ قد ورد فی حق المہدی، کیونکہ حضرت مہدی کے حق میں بھی تو یہ آیا ہے کہ انہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت مہدی بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے. والظہر، لیکن زیادہ ظاہر یہ بات ہے کہ اگر خلفائے عباسیہ یا بعض مروانیہ خلفاء پر جو ہے جو خلافت کا اطلاق ہوتا ہے، خلیفہ کا اطلاق، تو وہ لغوی اعتبار سے ہوتا ہے کہ انہیں خلیفہ لغت کے اعتبار سے کہہ دیا کہ اس کے بعد وہ خلیفہ بنا، اس کے بعد جو ہے اپنے جگہ پر جو بادشاہ بنتا وہ خلیفہ کہا جاتا. تو فرماتے زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ خلفاء عباسیہ پر لفظ خلیفہ کا اطلاق جو ہے کانا علی المعانی اللغویہ المجازیہ العرفیہ، تو یہ لغوی مجازی اور عرفی معنی کے اعتبار سے ہے، نہ کہ حقیقی اور شرعی معنی کے اعتبار سے.